بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ واقعہ ہی ایسا تھا کہ لوگ انگشت بدندان رہ گئے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے بہت سے رؤسا اور امرا کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا تھا۔ انہیں کوئی شخص ایسا نظر ہی نہیں آتا تھا جسے وہ اپنے معیار شرافت کے مساوی قرار دیتی۔ مکے کے لوگ جان چکے تھے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کو شادی کی پیشکش بالکل بیکار ہے۔ کچھ لوگ ان کی دولت دیکھ کر شادی کے خواستگار تھے، کچھ لوگ ان کے حسب نسب سے اپنا رشتہ استوار کرنا چاہتے تھے، کچھ لوگ ایسے تھے جو ان کی شرافت دیکھ کر شادی کے خواہش مند تھے، لیکن خدائے تعالیٰ ان کی بزرگی اور برتری اور جود و سخا کے بدلے میں انہیں اپنے محبوب کے لیے منتخب کر چکا تھا۔ خدا کے اس انتخاب میں دنیا کی کوئی طاقت خلل انداز نہیں ہو سکتی تھی۔ اللہ کی مشیت اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقار کو بھی مجروح نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ اگر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شادی کی خواستگاری کرتے، اس کا امکان تھا کہ آپ کے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ الزام لگاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی عمارت کی بنیاد پر رشتہ مانگا، لیکن خدائے تعالیٰ نے اپنے انتظامات کیے کہ مخالفین شدید دشمنی کے باوجود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایسا الزام نہ لگا سکے۔ یہ تمنا خدائے قدوس نے پہلے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے دل میں پیدا کی۔ جناب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس خواہش کا اظہار اپنی سہیلی نفیسہ سے کیا اور یوں یہ رشتہ بحسن خوبی طے پا گیا۔ اہل مکہ اس بات پر حیرت زدہ تھے، انہیں یہ دونوں باتیں عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ ایک تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا شادی پر تیار ہو جانا، اور وہ بھی مکے کے ایسے نوجوان سے جسے اہل مکہ نے بکریاں چراتے اور خود جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا مال تجارت لے جاتے دیکھا تھا۔ اس نکاح کی خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزیز و اقارب اور جناب خدیجۃ الکبریٰ کے رشتہ داروں ہی تک محدود نہیں رہی، بلکہ یہ اپنی نوعیت کی ایسی خبر تھی کہ دوسرے قبیلے بھی اسے سن کر لے اڑے۔ کسی نے کہا کمال ہو گیا، یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ کوئی بولا کہاں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جیسی امیر خاتون، اور کہاں بکریاں چرانے والا 25 سال کا نوجوان، اور وہ بھی اپنے چچا ابو طالب کی زیر کفالت۔ اس قسم کی باتیں لوگ کرتے تھے، مگر ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے اس قسم کی باتوں کو کم و بیش وہی کچھ کہہ کر رد کر دیا جو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنی سہیلیوں کے اعتراضات رد کرنے کے سلسلہ میں کیا تھا۔ ایک معمر قریش نے کہا، تم اس قسم کی باتیں بنا کر اپنی بے وقوفی کا ثبوت دے رہے ہو۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد المطلب کے پوتے ہیں، ان کے والد اور ان کے چچا ابو طالب ایک ہی ماں کے بطن سے ہیں، ان کا لقب امین ہے۔ خدیجہ بنت خویلد کو اس سے اچھا رشتہ نہیں مل سکتا، اور ابو طالب اپنے بھتیجے سے اپنے فرزندوں سے زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اس محبت کے ثبوت مکے کے ایک ایک شخص پر آشکار تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 9 سال کی عمر کے تھے کہ شام کے ایک راہب بحیرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پیشن گوئی کر دی تھی۔ سب لوگ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی لہو لہب کی طرف توجہ نہیں دی تھی۔ آپ کی شرافت سارے مکے پر اس طرح آیا تھی جیسے سورج کی روشنی ہو۔ شادی طے ہو گئی۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے قبیلہ مضر کے تمام سردار موجود تھے۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو جناب ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھایا۔ یہ خطبہ اللہ تعالیٰ کی حمد سے شروع ہوا اور اس کا اختتام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف پر ہوا۔ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ خطبہ نکاح حمد اور نعت کا خوبصورت ترین امتزاج تھا۔ پورے خطبہ میں بت پرستی کا شائبہ برابر تاثر نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ خطبہ یوں شروع ہوا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے ہمیں ابراہیم کی نسل اور اسماعیل کی اولاد ہونے کی عزت بخشی، جس نے ہمیں قبیلہ مضر جیسے ممتاز اور معزز قبیلے کا فرد بنایا، جس نے ہمیں اپنے گھر کا نگہبان اور اپنے حرم کا محافظ مقرر کیا، حرم و کعبہ ہمارے حوالے کر کے ہمیں تمام لوگوں کا حاکم بنایا۔
یاد رکھو میرا بھتیجا محمد ابن عبداللہ شرف و نجابت فضل و عقل کے اعتبار سے تمام دنیا سے افضل ہے۔ اگرچہ اس کا دامن مال دنیا سے خالی ہے، لیکن مال ہے کیا؟ مال تو ڈھلتی چھاؤ ہے، ایک پلٹا کھاتی ہوئی شے ہے، ایک واپس ہونے والی رعایت ہے۔ تم لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت سے واقف ہو۔ اب انہوں نے خدیجہ بنت خویلد کو پیغام دیا ہے، میں اپنے بھتیجے کا نکاح خدیجہ بنت خویلد سے کرتا ہوں۔ یاد رکھو محمد بڑا اور جلیل القدر انسان ہے۔ جناب ابو طالب نے اس خطبے کے ذریعے نہ صرف اپنے بھتیجے کی عظمت کا اعلان کیا بلکہ اپنے عقائد کے لیے بھی ثبوت فراہم کر دیا۔ ان کے خطبے نے بتا دیا کہ وہ لفظ اللہ کا ادراک رکھتے ہیں، ذریت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی بزرگی کے قائل ہیں، حرم کعبہ کے تقدس کا عرفان رکھتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے بھتیجے کی عظمت اور بزرگی کے معترف ہیں۔ انہوں نے بڑے واضح الفاظ میں بتا دیا کہ ان کے نزدیک مال اور دولت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، وہ دولت و ثروت کو وصف نہیں سمجھتے بلکہ شرافت کو اعلیٰ صفت گردانتے ہیں۔ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کے ولی کی حیثیت سے خطبہ ادا کر رہے تھے۔ اس خطبے کی جاہ و جلال اور طرز خطابت سے تاریخ کے اس مقولے پر ایمان آتا ہے کہ عرب فصیح و بلیغ مزاج رکھتے تھے۔ عموماً تاریخ کے طالب علم کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ کیا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب سے کوئی فاضل و عالم شخص وہاں موجود نہیں تھا؟ کیا صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی کی حیثیت سے جناب ابو طالب کے خطبہ نکاح نے معاملہ طے کر دیا؟ تو ایسا نہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی جانب سے ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے، خدا کا شکر ہے کہ اس نے تمہیں یہ بلندی اور سرفرازی عطا کی ہے۔ اے ابو طالب، بلا شبہ خدا نے تمہیں وہ شرف عطا فرمایا ہے جس کا تم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ میں مانتا ہوں کہ تمہیں فضیلت اور بزرگی حاصل ہے، تمہارے خاندان کی برتری اور نجابت سے کسی کو انکار ممکن نہیں ہے، کوئی تمہارے فقر و امتیاز کی تکذیب نہیں کر سکتا۔ ہماری تمنا ہے کہ تم سے رشتہ قائم ہو جائے تاکہ ہم بھی اس شرف کے حصے دار بن سکیں۔ اس گواہی سے حضرت ابو طالب اور ورقہ بن نوفل کے نام تاریخ میں محفوظ ہو گئے ہیں۔ جناب ابو طالب اور ورقہ بن نوفل اس نکاح سے تاریخ اسلام میں زندہ و جاوید ہو گئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کے بعد عالی شان محلوں میں رہنے والی ملکۃ العرب خدیجہ نے بڑے چاؤ سے محمد کے چھوٹے سے گھر کو سجایا۔ ناز و نام میں پرورش پانے والی دلہن گھر کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے بخوشی کرنے لگی۔ سنہرے ماضی کی ہر آسائش محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کے سامنے ہیج ہو گئی۔ کائنات کے سارے خزانے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے مقابلے میں کم مایہ معلوم ہونے لگے۔ خدیجہ نے ہر شے سے علیحدہ ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اپنا لیا کہ وہ ان سے الگ معلوم ہی نہیں ہوتی تھی۔ سادگی سے سورے ہوئے گھر میں محبت اور چاہت کے سارے ہی لازوال رنگ تھے۔ در و دیوار وفا کی خوشبو سے مہکتے تھے۔ چھوٹے سے کچے آنگن میں جنت اتر آئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ زندگی میں شرکت خدیجہ کی بہترین تمناؤں کا حاصل تھی۔ محمد کی بے مثال رفاقت خدیجہ کی بلند معیاروں کو بہت پیچھے چھوڑ گئی تھی۔ خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے بے مثل و بے مثال ساتھی کو پا کر خود پہ رشک کرنے لگی تھی۔ شادی کے چند ہی روز بعد خدیجہ نے ورقہ بن نوفل کو بلایا۔ وہ آئے تو دیکھا کہ خدیجہ کے جمال کا رنگ ہی کچھ اور ہے۔ حقیقی خوشی کا عکس ان کی آنکھوں میں جھلمل کر رہا تھا۔ ورقہ بھی یہ دیکھ کر مسرور ہوئے اور بولے، خدیجہ بہن، ہم سب اہل خاندان کو یہ دیکھ کر اطمینان ہوا ہے کہ تم نے اپنا معیار پا لیا ہے۔ میرا معیار تو ان کے قدموں کی دھول ہے ورقہ بھائی، وہ اتنے بلند، اتنے عرفا و اعلیٰ ہیں کہ ہمارے بلند ترین معیار بھی ان کے سامنے ہیچ ہو جاتے ہیں۔ خدیجہ کا لہجہ انبساط و تفاخر تھا۔ بے شک میری بہن، تم نے درست کہا۔ تمام اہل و عیال جانتے ہیں کہ تمہارے سرتاج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے 25 سالوں کا ہر دن آئینہ ہے، شفاف، سچا اور روشن، موتی کسی آب و تاب کے ساتھ چمکتا دھمکتا۔ ورقہ نے سچے لفظوں میں تائید کی۔ ورقہ بھائی، میں نے آپ کو اس لیے زحمت دی ہے کہ آپ میری جانب سے حرم کعبہ میں اعلان کر دیں اور تمام اہل مکہ کو اس کا گواہ بنا دیں۔
खतीजा ने कोई अहम बात वर्का को बताई। वर्का को ताज्जुब नहीं हुआ। वो इजहार पसंदीदगी करते हुए बोले, खतीजा, तुम्हारा ये फैसला लायके सताइश है। मैं तुम्हारे इस जज्बे का मोतरिफ हूँ कि तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने भरपूर इखलास के साथ अपना लिया है। खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने आजिज़ी से सर झुकाया। आप दुआ कीजिए कि मैं इनके मयार पर पूरी उतरूं और उनकी खुशी और आसाइश का बाइस बन सकूं। वर्का बिन नौफिल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सीधे हरमे काबा में आए, अहले मक्का को इकट्ठा किया और खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की जानिब से ऐलान आम किया, ए अहले मक्का, तुमको गवाह बनाया जाता है। इस अमरका के मलिकतुल अरब खतीजा बिनते खवैलद ने ऐलान किया है कि उन्होंने अपना तमाम माल, गुलाम और कनीज़ें और जो कुछ भी उनके तसर्रुफ में है वो सब का सब अपने अजीमुल मर्तबत शौहर फख्र बनु हाशिम अमीन सादिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्ने अब्दुल्ला को हिबा कर दिया है। वो आज के दिन से इसके मालिक है और जिस तरह चाहे उसे तसर्रुफ में ला सकते हैं। खतीजा का ये बेमिसाल इसार अहले मक्का के दिलों में खुब कर रह गया। हर तरफ यही चर्चा होने लगा। हर जानिब उसी के तज़किरे थे। जो सुनता इस पर हैरान होता। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। शुक्रिया।